اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ششم یعنی چھٹی جماعت کے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم آج ایک نظم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے جگنو، اور یہ سکندر علی واجد نے لکھی ہے۔ تو 2 دن سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا لاسٹ 3 بندے رہ گئے تھے تو وہ پڑھیں گے آج۔ آپ اپنی کتاب نکالو، صفحہ نمبر 97۔ تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ شاعر اس بندے میں فرماتا ہے کہ جگنو اڑ رہے تھے آپ پرندوں کی طرح، جیسے ہیرے ہیں نا، ہیرے چمکتے ہیں، تو جیسے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، جیسے جانوروں میں پر لگے ہوتے تھے، اسی طرح ہیروں میں بھی پر لگے ہوئے تھے۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا پیپل تو چنار بن رہا تھا، کیونکہ آپ لوگ سب بچوں کو پتہ ہے کہ پیپل گرم علاقوں کا درخت ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے۔ تو چنار کشمیر کا بڑا درخت ہے اور سایہ دار ہوتا ہے۔ یہ بول رہا ہے کہ اب پیپل چنار جیسے لگ رہا ہے، ہر شاخ سے نور چھن رہا ہے، یعنی ہر شاخ پہ جو جگنو بیٹھے وہاں سے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ یہ شاعر اس کو نور کی طرح بولتا ہے کہ نور چھن رہا ہے ہر ایک شاخ پہ۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی۔ ظلمت کس کو بولتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ اندھیرے میں جو موتی ہے نا، موتی تو چمکدار ہوتی ہے، تو یہ بول رہا ہے جو اندھیرا ہے وہ موتی کی طرح چمک رہی ہے، پریوں کی بارات جا رہی ہے۔ اب اس کی تشبیہ، جگنو کی تشبیہ پریوں کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اب پریوں کی یہ بارات جا رہی ہے، یعنی جگنو کی جو بارات ہے تو وہ پریوں کی بارات لگ رہی ہے۔ تو اس طرح یہ آج ختم کریں گے ہم، اور یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے، سبق مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا، یہ سکندر علی واجد نے لکھی ہے۔ آج بس اتنا ہی پڑھیں گے، کل آگے پڑھیں گے، اس کا سوالات پڑھیں گے۔ باقی خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔